آپ کے مریدوں نے کہا حضور ایک سادھو ایک جوگی ہے بڑا پہنچا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو بلا لیں، وہ لوگوں کے مرض ٹھیک کر دیتا ہے، ان کے مرض سلب کر لیتا ہے۔ تو حکم شریعت کا آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ تو آپ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس مذہب سے، کسی بھی مذہب سے ہو، آپ جائیں گے یقیناً۔ تو محبوب الہی فرماتے بلا لو، آنے بلا لو، بلا لیا گیا۔ اس سادھو کو بلا لیا گیا، جوگی کو بلا لیا گیا، جوگی آیا، آ کر اس نے دیکھا، دھیان لگایا، اور اس کے بعد میں کہنے لگا حضور میں نے دیکھ لیا آپ کے دل پر ایک داغ بن گیا ہے، کالا دھبا بن گیا۔ محبوب الہی فرماتے تجھے کیسے پتہ لگا؟ تو نے اپنے آپ کو اس حد تک کیسے تیار کر لیا کہ تو یہ جاننے لگا اور لوگوں کی بیماریاں سلب کرنے لگا؟ میرے دل کے دھبے کو تو نے کیسے جانا؟ کیسے پتہ؟ کیسے تو نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا؟ اب سنو، جوگی ہے، سادھو ہے، مگر اس کا جواب سنو محبوب الہی کی بارگاہ میں۔ کہنے لگا حضور بات یہ ہے میں ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہوں، اپنے نفس کو مارتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا، اس لائق بنا لیا۔ محبوب الہی نے فرمایا کیسے مارتا ہے نفس کو؟ کہنے لگا اس طرح سے مارتا ہوں، جو میرا نفس مجھ سے کہتا ہے میں ہمیشہ اس کے خلاف کرتا ہوں۔ اگر نفس کہتا ہے کھانے کو تو میں بھوکا رہتا ہوں، اگر کہتا ہے سونے کو تو میں جاگتا ہوں، اور جاگنے کو کہتا ہے تو میں سوتا ہوں۔ اگر نفس اوپر سونے کو کہتا ہے میں زمین پہ لیٹ جاتا ہوں، میں اپنے نفس کے خلاف کام کیا کرتا ہوں۔ کہنے لگا حضور جب سے میں نے اپنے نفس کو مارنا شروع کیا، میں نے اپنے نفس کے خلاف کام کرنا شروع کیا، تو حضرت والا مجھے یہ کمال حاصل ہو گیا، مجھے یہ منزل مل گئی کہ میں جاننے لگا، پہچاننے لگا، لوگوں کے قلب تک کو دیکھنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت سرکار محبوب الہی کی بات بھی سنو، سرکار محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے تو اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے۔ کہنے لگا جی بالکل اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک بات سن ذرا، ایک کلمہ بتاتا ہوں، کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمانے لگے یہ جو کلمہ ہے اب ذرا جھانک کے دیکھ اپنے اندر، تیرا نفس کیا کہتا ہے اس کلمے کو پڑھنے کے بارے میں؟ تیرا نفس پڑھنے کو کہے گا یا پڑھنے سے منع کرے گا؟ اللہ اللہ، اس نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا، دھیان لگایا تو اسے اندر سے محسوس ہوا کہ اس کا نفس روک رہا ہے کلمہ پڑھنے سے۔ کہنے لگا حضور میرا نفس منع کر رہا ہے، میرا نفس روک رہا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا مگر تو اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے۔ کہنے لگا جی بالکل خلاف کرتا ہوں۔ فرمانے لگے تیرا نفس تجھے کلمہ پڑھنے سے روکتا ہے مگر تو نفس کے خلاف کام کرتا ہے، تو بتا کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں پڑھوں گا۔ اب اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھا۔ اب محبوب الہی فرماتے ہیں اب ذرا اپنے اندر اب ذرا پھر میرے اندر دے، پھر ذرا میرے دل کو دے، پھر ذرا میرے اندر جھانک کر دے، پھر ذرا سا دھیان لگا۔ اب اس نے پھر دھیان لگایا، پھر سے اندر جھانک کے دیکھا، اب کی بار دیکھا تو کہنے لگا حضور کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی داغ نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا سرکار نظام الدین نے فرمایا سن لے وہ دھبا میرے دل پر نہیں تھا، وہ دھبا تیرے دل پر تھا، اور جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تو تیرے دل کا وہ داغ دور ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، مسلکی اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت حضرت مولانا امتیاز برکات صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ فرماتے جب تو نے اپنے اندر کا وہ داغ، اب وہ تیرے اندر کا دھبا، وہ داغ وہ ختم ہو گیا، تو نفس جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہے، اور اس دور میں ہم نفس کے پیچھے، نفس کے تابع، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ نقصان میں ہیں۔ محفلیں تو آقا کی سجائی جا رہی ہیں مگر دلوں سے عظمت جاتی رہی۔
میلاد شور شور کے ساتھ منایا مگر عمل نہیں، حضور کے نعرے تو لگائے مگر نماز پڑھنے ایک وقت کی نہیں آئے۔ پتہ لگا نفس کے تابع ہیں، ورنہ نماز سے بھی محبت ہوتی۔ 10 منٹ کی نماز 1 منٹ کا سجدہ بھاری پڑتا ہے، حضور 3 دن تک مستقل سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہاتے رہے۔ تو اگر تقاضا یہ ہے محبت کا کہ اس سے محبت کی جائے جو آپ کو یاد کرتا ہو، تو پھر مدینے والے مصطفیٰ سے زیادہ تمہیں اور مجھے کسی نے یاد نہیں کیا ہے، تو کیوں محبت نہ کی جائے آپس میں؟ تیسری وجہ کسی سے محبت کرنے کی، تیسری وجہ ہوتی ہے حسن، خوبصورتی، کسی کی طرف مائل ہونا، کسی کو دیکھ کر ہے نہیں آج اٹریکشن، دیکھا کہ جی پہلی نظر میں بھا گیا، چہرہ ایسا تھا۔ 15 سال کے بچے، 18-20 سال کے بچے انسٹاگرام، فیس بک، سوشل میڈیا اس پہ اس قدر لگے ہوئے ہیں کہ رات دن بس اسی میں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے 20-20 سال کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صاحب محبت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ محبت کی بات ہے، عشق کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ارے پہلے اپنی عمر تو دیکھو، پھر محبت کو سمجھنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ محبت میں ہستی مٹائی جاتی ہے، محبت میں خود کو فنا کیا جاتا ہے۔ لیلا مجنوں کی داستانیں سنی ہیں آپ نے؟ مجنوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، ایسا فنا کیا نام تک نہیں جانتے لوگ، مجنوں کہتے ہیں بس، مجنوں۔ نام تو قیس تھا، نہیں جانتے۔ بادشاہ نے بلایا لیلا کو اور کہا لیلا تم نے ایک شہزادے کو اپنی محبت میں گرفتار کر کے تباہ کر ڈالا، قیس کو، شہزادے کو تم نے اپنی محبت میں گرفتار کر کے تباہ کر ڈالا، تجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تجھ سے زیادہ خوبصورت 2 چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے ملک کے اندر، تجھ سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل شہزادیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک جملہ کہا تھا لیلا نے، ایک جملہ کہا تھا، کہنے لگی بادشاہ ہوں گی مجھ سے زیادہ خوبصورت، مگر سنو میری خوبصورتی تمہیں نظر نہیں آئے گی، میری خوبصورتی میرا حسن دیکھنا ہے، تم مجنوں کی آنکھوں سے دیکھو، مجنوں کی نگاہوں سے میرا حسن نظر آئے گا۔ تو جملہ آپ بھی سن لیجئے، لیلا کا حسن مجنوں کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، تو مصطفیٰ کا حسن دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ حسن مدینے والے مصطفیٰ کا دیکھنا ہے تو آؤ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے دیکھو، کون ہے کائنات میں اتنا حسین و جمیل؟ آپ نے حسن کی باتیں سنی ہوں گی، حسن کے چرچے سنے ہوں گے، حسن کے قصے سنے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حسینوں کی بات ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا چرچا ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑا حسین بنایا، کتنا حسین بنایا، پروردگار نے کتنا حسن عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی وقار غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے فرمائے، کتنے؟ 10 حصے، کتنے؟ بہت تیزی سے سنو، 1 بج گیا، وقت کافی ہو گیا، جلدی بات کو سمیٹتے ختم کرتے۔ حسن کے 10 حصے کی اللہ، کتنے؟ اللہ تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے فرمائے اور 9 حصے اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ 1 حصہ حسن اللہ نے ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنے حسین تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ مصر کی عورتوں نے جب آپ کی ایک جھلک دیکھی تھی تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ 9 حصے اللہ نے حسن کے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے، 1 حصہ حسن کا اللہ نے پوری کائنات کو عطا فرمایا۔ سننا حسن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلتے تھے نا تو چہرے پہ اپنے نقاب ڈال کے نکلتے تھے، وہ چمک تھی چہرے پہ،
وہ تجلی تھی کہ جب کوئی دیکھتا تھا تو نظریں چندھیا جاتی تھی، نظریں جمتی نہیں تھی، ٹھہرتی نہیں تھی۔ سورج ہے، سورج کو جب آپ دیکھتے ہیں تو نظر رکتی ہے، ٹھہرتی ہے، جمتی ہے؟ نہیں جمتی۔ سورج کو دیکھنے والا فوراً نظر ہٹا لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں بھی وہ چمک تھی کہ دیکھنے والا دیکھ نہیں پاتا تھا، ہٹا لیا۔ نظریں ٹھہرتی نہیں تھی، جمتی نہیں تھی، ٹکتی نہیں تھی۔ جملہ سننا میرا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جب کوئی دیکھے تو نظر جمائی نہیں جاتی، اور مدینے والے کا حسن دیکھ لے جب آقا کو کوئی دیکھے تو نظر ہٹائی نہیں جاتی۔ وہ حسن یوسف ہے، نظر جمائی نہیں جاتی۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے کہ چہرے سے نظر ہٹائی نہیں جاتی۔ معراج کی رات ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ فرشتے آئے، بلبل سدرا کی قیادت میں، دیکھا زمین پہ اندھیرا، تو فرشتوں نے روشنی کا اہتمام کیا، نور کی قندیلیں روشن کی، نور کی شمعیں جلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کیا کرنے لگے؟ عرض کیا مولا زمین پہ اندھیرا ہے، یا اللہ نور کی قندیلیں جلا رہے ہیں، نور کی مشعلیں جلا رہے ہیں، کیوں یا اللہ؟ اجالا کرنے کے لیے۔ سنو حسن مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے بلبل سدرا، اے جبرائیل، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ قندیلیں جلانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اجالا کرنے کی۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل سنو، میں نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا فرمایا ہے کہ حسن مصطفیٰ کو اپنی صفات کے 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب کے رخ سے پردہ ہٹا دو، ایک پردہ ہٹاؤ گے ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے، کوئی کائنات میں اتنا حسینوں جمیلوں کے منہ موڑ ڈالے، حسینوں جمیلوں کے منہ موڑ ڈالے، حسینوں جمیلوں کے منہ موڑ ڈالے، محمد بنا کر قلم توڑ ڈالے، محمد بنا کر قلم توڑ ڈالا، حسینوں جمیلوں کا منہ موڑ ڈالا۔ کون ہے اتنا حسین کائنات میں؟ تو اگر محبت کا ضابطہ یہ ہے کہ حسن کی بنیاد پر محبت کی جائے تو لاؤ نہ پھر میرے آقا کے جیسا کوئی، لاؤ نہ کوئی ان کی مثال، تو پھر یہی کہنا پڑتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، دوئی قصہ مختصر، پھر یہی کہنا پڑتا ہے جو حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پھر یہی کہنا پڑتا ہے محبوب کے جیسا، سرکار کے جیسا، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ آخری وجہ بتاتا ہوں، وجہ بہت ہیں، آخری وجہ بتا کر گفتگو تمام کرتا ہوں۔ محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے کام کا آدمی ہے، یہ ہمارے کام آئے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہیں جانا ہے، دلی جانا ہے، دلی میں آپ کی کسی سے تعلقات ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے کام آئے گا، جب بھی ہم دلی جائیں گے تو آپ اس سے تعلقات رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، بھئی یہ ہمارے دلی میں کام آئے گا، یہ ہمارے کام آئے گا۔ کہیں بھی کوئی بھی آدمی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ان فیوچر یہ ہمارے کام آئے گا۔ گاؤں میں ہم الیکشن لڑاتے ہیں، اس پردھان کو شدت سے الیکشن لڑاتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا۔ ہم اپنے علاقے کے اندر اس ودھایک کو الیکشن لڑاتے ہیں طبیعت سے جس سے ہمیں لگتا ہے ہمارے کام آئے گا۔ تو محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں یہ ہمارے کام آئے گا۔
کوئی دنیا میں کام آئے تو اس سے محبت کرو گے، جو قبر میں کام آئے حشر میں کام آئے سب سے زیادہ تو محبت کا حقدار وہی ہے۔ کون ہے میرے آقا کے سوا جو قبر میں کام آئے؟ کون ہے میرے آقا کے سوا جو حشر میں کام آئے؟ فرمایا گیا قبر کی اندھیری رات میں کوئی کام نہیں آتا، نہ ماں نہ باپ، کوئی محبت کام نہیں آتی۔ دوست کی محبت، یار کی محبت، دلدار کی محبت، رشتہ دار کی محبت، کنبے دار کی محبت، ساری محبتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ ماں باپ کی محبت سب قبرستان سے ساری محبتیں لوٹ آتی ہیں، قبر میں بندہ اکیلا جاتا ہے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، جوانوں غور کرو، تم ان کی محبتوں میں مرنے لگے جو تمہاری قبر پر جا کر واپس چلے آئے، لیکن اس محبت کا کیا؟ اس محبت کے بارے میں کب سوچو گے کہ جب تمہارے کوئی کام نہیں آتا تو قبر میں مدینے والے مصطفیٰ آتے ہیں اور گنہگار کی مدد فرماتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ محبت کے حقدار پھر بھی مصطفیٰ ہیں۔ قبر کی اندھیری رات کو بھی کبھی یاد کیا کرو۔ دنیا کی رانائیاں بڑی دیکھ رہی، دنیا کی یہ رنگینیاں، یہ اجالے، یہ حسن، یہ دنیا کے گلشن بہاریں سب دیکھ لیے۔ دنیا پر مر مٹنے کی باتیں کرنے والوں اتنا بھی یاد رہے کہ موت آئے گی، ایک دن قبر میں جانا ہے۔ ادھر چاہے جتنے گلچھرے اڑا لو، ادھر چاہے جتنا اچھل کود مچا لو، ادھر چاہے جتنی غیبتیں چغل خوریاں کر لو، ادھر چاہے جتنے فساد برپا کر دو، ادھر چاہے جتنا اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کر لو، مگر یہ یاد رہے ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے تو کہا گیا ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ قبر میں بھی جانا ہے، حشر میں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یاد رکھنا قبر کیا ہے؟ ایک اندھیری کوٹری ہے۔ بڑے بڑے زمیندار ادھر جو زمینوں کی باتیں کر کے فخر کرتے تھے، ادھر جو لوگوں کو بتاتے تھے میرے پاس 100 بیگھہ زمین ہے، ادھر جو لوگوں کی بےایمانیاں کر کر کے غریبوں کے حق مار مار کے اپنے بچوں کو 100-200 بیگھہ زمین وراثت میں دے کر چلے گئے۔ 100 بیگھہ زمین خریدنے والے کو جب موت آئی کتنی اس کے حصے میں آئی؟ 2 گز زمین اس کے حصے میں آئی۔ تو نے ادھر بے ایمانیاں کی، تو نے ادھر زمینیں جائیدادیں اکٹھی کی، مگر 2 گز زمین میں تجھے دفنایا جائے گا۔ یاد رکھنا وہ اندھیری کوٹری، فرمایا گیا جب قبر میں بندہ جاتا ہے، نیک جائے گنہگار جائے کوئی بھی جائے، فرمایا گیا قبر نہیں چھوڑتی کسی کو بھی، قبر سب کو برابر دباتی ہے، قبر سب کو دباتی ہے۔ نیک انسان جائے قبر تب بھی دباتی ہے، گنہگار جائے قبر اس کو بھی دباتی ہے۔ اب آپ کہو گے کہ صاحب مولانا گنہگار کا دبانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیک کا دبانا؟ نیک کو بھی قبر نہیں چھوڑے گی، اسے بھی دبائے گی۔ نمازی کو، پرہیزگار کو، روزے دار کو، متقی کو، دیندار کو، ہاں دبائے گی، مگر آؤ میں بتاتا ہوں کیسے دبائے گی۔ فرمایا گیا جب یہ قبر گنہگار کو دبائے گی تو کیسے دبائے گی؟ یہ ادھر والی پسلیاں ادھر والی پسلیوں میں یوں اندر گھس جائیں گی، جسم ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے گا، ہڈیاں ٹوٹیں گی، ان کے ٹوٹنے کی آوازیں نکلیں گی، مگر یہ آوازیں دنیا میں کسی انسان کو نہیں آتی۔ قبر میں تو چیخے گا، چلائے گا، مگر تیری آواز یہاں کسی انسان کو نہیں آئے گی۔ جب قبر کسی گنہگار کو دباتی ہے عزیزو، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی ادھر، قبر تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، یوں مسل دیتی ہے قبر، بڑا درد، بڑی تکلیف، بیان نہیں کی جا سکتی لفظوں میں وہ تکلیف۔ یہ تو گنہگار کو دبایا، تو نیک پرہیزگار کو کیسے دبائے گا؟ بہت لطیف جملہ ہے، سنیے گا، علماء دعا دیں۔ یہ تو قبر نے گنہگار کو دبایا، فرمایا نیک انسان کو بھی قبر دبائے گی۔ کیسے دبائے گی؟ فرمایا گیا ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو ممتا کے ساتھ یوں آغوش میں لے کر دباتی ہے، ماں جیسے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر پیار سے دباتی ہے، ویسے قبر نیک انسان کو پیار سے دبائے گی۔ یہ قبر کا دبانے کا انداز ہے۔ کون کام آئے گا؟ کون کام آئے گا؟ مصطفیٰ کام آئے گا۔
تو اگر اصول یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے جو کام آتا ہو تو پھر مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کیا جائے. حشر میں بھی آقا کام آئیں گے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا حشر کا دن آئے گا لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. تاجدار مدینہ نے فرمایا ایک قبر کے اندر سے 70 مردے نکل کے آئیں گے. آقا فرماتے سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکل کے آؤں گا. انبیاء آئیں گے, سارے اولین آخرین تمام انسانیت, اللہ سب کو قبروں سے نکالے گا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا سارے نبی آئیں گے اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہو کے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے آئیں گے. جب حضور کے صحابہ نے سنا کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے آئیں گے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب وہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے آئیں گے تو کیا آپ بھی اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے آئیں گے؟ آپ بھی اپنی اونٹنی پہ. آخری بات توجہ سے سننا. یا رسول اللہ جب وہ اپنی سواری پر اپنی اونٹنی پر آئیں گے آقا تو کیا آپ بھی اپنی اونٹنی پر آئیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں. میری ماں بہنوں جملہ سننا, میرے آقا نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ اپنی سواری پہ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا میری اونٹنی پر میری بیٹی فاطمہ آئے گی. کنیز فاطمہ بن جاؤ تاکہ حشر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا ساتھ مل جائے. حضور فرماتے ہیں میری بیٹی میری شہزادی سیدہ فاطمہ وہ آئیں. حضور آپ کس چیز کا؟ حضور نے فرمایا معراج کی رات براق سے میرا وعدہ ہو گیا ہے. براق نے مجھ سے گزارش کی تھی تو میرا اس سے وعدہ ہو گیا, میں براق پہ بیٹھ کے آؤں گا. حضور فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایک دن 50,000 سال کا, ایک دن 50,000 سال کا. بلا کی گرمی, بلا کی شدت, میاں ذرا سی گرمی ہو پنکھے لگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں گرمی میں ہم بے چین ہو جاتے ہیں, پنکھے سے بات نہ بنے تو کولر چلاتے ہیں, کولر سے بات نہ بنے تو ایسیاں لگائی گئیں, ایئر کنڈیشن کمرے ہو گئے. یہاں اتنی آسائشوں میں رہ رہے ہیں مگر کبھی اس حشر کی گرمی کو یاد کیا کرو. اللہ تعالیٰ اس وقت میں رحم فرمائے, کرم فرمائے جب صبح نیزے پہ سورج ہوگا, بلا کی گرمی ہوگی. عزیزو اس گرمی کو یاد کیا کرو. فرمایا گیا اس دن اولین آخرین. مجھے سمجھ میں آ گیا یہ پھر کیا ہوا. جناب آسیہ نے کہا امتحان لے لے اگر تجھے لگتا ہے. بچے تو عام طور پہ ایسا کرتے ہی ہیں, ہاتھ چلاتے ہیں لگ جاتا, کہنے لگا نہیں بڑی زور سے تھپڑ لگائے. خیر امتحان. اب کیا کیا گیا, ایک تشت میں آگ کے انگارے اور ایک تشت میں پھول. کہا دیکھو بچہ ہے کس طرف ہاتھ ڈالے گا. اگر آگ کی طرف ہاتھ اس نے بڑھایا تو مطلب بچہ ہے, اور بچہ نادانی اسی کو تو کہتے ہیں. میچیور آدمی ہوگا تو پھول کی طرف ہاتھ لے کر جائے گا, اسے پتا ہوگا آگ میں ہاتھ جل جائے گا. لیکن بچہ ہے تو چونکہ بچے کو پتا نہیں ہاتھ جلے گا کیا ہوگا, تو کہا اگر اس نے آگ کی طرف ہاتھ کیا تو سمجھ میں آ جائے گا یہ یوں ہی تھا. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے, آگ کا تشت دوسری طرف پھولوں کا تشت سامنے رکھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا. امتحان شروع. تاریخ گواہ ہے, فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ پھولوں کی طرف لے جانے والے تھے, لیکن بلبل سدرا نے جناب جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑ کر آگ کے انگاروں پہ رکھ دیا اور ایک آگ کا انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا. اب جیسی اتنا دیکھا آسیہ تڑپ گئی, جلدی وہ انگارہ نکالا سینے سے لگا لیا. میں نہیں کہتی تھی بچہ ہے, یوں ہی نادانی میں بچے ہاتھ چلاتے لگ جاتا ہے. تو نے خامخواہ میرے بچے کی زبان کو جلا دیا, میرے بچے کے ہاتھ کو جلا دیا. فرعون ٹھنڈا ہو گیا, چلو کچھ نہیں. وہ آگ کا انگارہ جو منہ میں آیا تھا اس کی وجہ سے جو زبان جلی, اس کی شدت اور گرمی اور حرارت کی وجہ سے فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اسی کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی اور وہ لکنت رہی. الغرض پرورش ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے. لیکن کام تو چونکہ کرنا کیا تھا, پروردگار کے دین کی تبلیغ کرنا تھا. پیغمبر خدا تھے, اس ایک خدا کی وحدانیت و صمدیت و خلاقیت کا اعلان کرنا تھا. ادھر تو فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا نا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کام کرنا تھا. اب اس کے اسباب کیسے پیدا ہوئے؟ فرعون کو یہ بھی پتا لگنا تھا کہ یہی ہے وہ، اور یہ بھی پتا لگنا تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل اس زمانے میں فرعون کے غلام ہوا کرتے تھے سارے کے سارے، بڑے ظلم و ستم ہو رہے تھے ان پر. مگر غور فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے. ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا، اچھا بنی اسرائیل والے لوگوں کو پتا لگ چکا تھا کہ یہ ہمارے ہم میں سے ہیں. ایک بنی اسرائیل کا شخص کسی فرعونی انسان سے لڑ رہا تھا، دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، اس بنی اسرائیل والے آدمی نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا ہے موسیٰ دیکھو ذرا یہ مجھے مار رہا ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے جا کر جو ایک اس کی گھونسا مارا، تو جلالی پیغمبر تھی، بچپن میں فرعون کے تماچا مارا تھا وہ تمتم آ گیا تھا، یہ تو جوانی میں گھونسا مارا ہے. آپ نے ایک گھونسا مارا، ایک ہی گھونسے میں وہ فرعونی زمین پہ گرا، ڈھیر ہو گیا، ایک گھونسے میں مر گیا، ایک گھونسے کے اندر وہ مر گیا. بہرحال یہ فرعونی مر گیا اور وہ بنی اسرائیل سے جو تھا وہ بھاگ گیا. اب اس کے بعد میں ایک اور واقعہ ہوا کہ وہی شخص تھا بنی اسرائیل کا، پھر کسی سے لڑ رہا تھا. اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزرتے دیکھا، اس نے کہا موسیٰ آئیے ذرا میری مدد کیجیے، یہ مجھے مار رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اس دن بھی لڑ رہا تھا، تیری وجہ سے وہ آدمی مر گیا، آج بھی تو لڑ رہا ہے، اس کا مطلب تو ہی غلط ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، فرمایا ٹھہر جا ذرا میں تیری خبر لیتا ہوں. جب آپ اس کی طرف بڑھے، وہ دوڑ کے وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کر راز فاش کر دیا، فرعون کو جا کر اطلاع دے دی کہ موسیٰ جو ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں، وہ بنی اسرائیل سے ہیں. اب جب یہ خبر ملی تو فرعون نے سپاہی نکالے، فوراً جاؤ جلدی پکڑو. میں نہیں کہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی کہ اب سپاہی میری تلاش میں ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، سفر کرتے ہوئے آگے پہنچے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا. راستے کے واقعات اس میں ہیں کہ کنویں پر بھیڑ لگی ہے، پانی بھر رہی ہیں عورتیں، وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، تو پانی بھرتے ہوئے وہاں پر انہیں موقع نہیں مل رہا ہے اور بھیڑ بھاڑ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، پانی بھر کر دیا. انہوں نے کہا نبی تم کون ہو؟ کہا میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں. وہ اپنے گھر لے آئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پر آنے کے بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا، اپنے یہاں پر رکھا، مہمان بنایا. اس کے بعد میں اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا. 10 سال اس کے عوض میں بکریاں چرانی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی. حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں. پھر اس کے بعد میں دوسری بیٹی سے بھی نکاح ہو گیا. لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیز ملی جو بی بی صفورہ کے ذریعے ان کو ملی، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس کو قرآن نے عصا کہا، جو آپ کے ہاتھ کی لاٹھی تھی، ڈنڈا تھا. اب اس لاٹھی کو آپ ذرا سمجھیں وہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جنت کے درخت کی لکڑی کا عصا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو پہنچا ہے، جنت کی لکڑی، پیلو کے درخت کی لکڑی کا وہ ڈنڈا ہے، وہ عصا، جس کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے اور بھی میں کام کرتا ہوں. اور دیگر کام کیا تھے اس کے؟ روایتوں میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اندھیرے میں چلتے تھے، اس ڈنڈے سے، اس عصا سے، آپ کے اس لاٹھی سے روشنی نکلتی تھی، اندھیرے میں اجالا ہو جاتا تھا. وہ مبارک جنتی درخت کی لکڑی کا عصا
حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ملا تھا، پھر وہ حضرت شعیب تک پہنچا تھا، پھر اس کے بعد میں بی بی صفورہ کو ملا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اب دیکھیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پلٹ کر آئے ہیں اور پھر اللہ کی توحید اور کبریائی کا اعلان کیا ہے اور آپ دین کی تبلیغ کرنے لگے ہیں، تب پھر مقابلے میں پورا سسٹم ہے، پوری سلطنت ہے، فرعون ہے، ایک میلہ ہے لگا ہوا، اس کے اندر تمام جادوگر بلائے گئے، جادوگروں نے اپنی رسیاں اپنی لکڑیاں ہاتھوں کی پھینکی، وہ سانپ بن گئے، آگے بڑھے، سارے فرعونی تالیاں بجانے لگے، خوش ہو گئے، کہنے لگے دیکھو یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کی یہ پاور ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کی رسیوں کو ڈالا، اپنی لکڑیوں کو ڈالا، وہ سانپ بن کر آگے بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہی ڈنڈا وہی عصا، آپ نے اس کو جب زمین پر ڈالا، وہ عصا ایک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، اژدہا بن گیا، اور سارے جو جادوگروں کے سانپ تھے ان کو نگل گیا، بعد میں پھر وہی لکڑی کا ڈنڈا وہی عصا بن گیا۔ یہ معاملہ دیکھا جب ان جادوگروں نے، سارے کے سارے جادوگر کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہتے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، سب ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، فرعون سے مقابلہ ہوتا رہا، الغرض پھر یہ ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے، اور جب آپ نکلے، اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ بچانے پہ آئے تو کیسے بچاتا ہے اور مارنے پہ آئے تو کیسے مارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب وہاں سے نکلے، فرعون کو پتہ لگا، فرعون اپنی فوج لے کر نکلا، راستے میں دریا ہے، پروردگار عالم کا حکم ہوا موسیٰ دریا پہ اپنے ڈنڈے کو مارو، عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ اپنا عصا مارا، دریا بیچ سے پھٹا، راستہ خشکی کا نکل آیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اسی راستے سے نکلے، دریا کو پار کیا، فرعون پیچھے پیچھے آیا تھا، وہ بھی جب اس راستے پر آیا، جب وہ دریا کے اندر اس خشک راستے پہ آیا، اللہ کا حکم دریا کو ہو گیا واپس ملنے کا، دریا واپس مل گیا، راستہ ختم، فرعون اور تمام اس کے ساتھی سارے کے سارے پانی میں ڈوب کر غرق ہو کے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ بچانے پہ آئے تو دریا میں راستہ نکال کے بنی اسرائیل کو بچائے، اور اللہ مارنے پہ آئے تو وقت کے طاقتور بادشاہ کو اسی دریا میں غرق کر کے مار دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، بچانے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ دشمن ہو جائے، بس اتنا یاد رہے کہ ہماری گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا رہے، ہمارے یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنے چاہیے، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اللہ اسے سر بلند کر دیتا ہے، زمانہ اس کے سامنے جھکتا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ دنیا مٹانے کی کوششیں کرے مگر یاد رہے مسلمان کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ بلکہ سنو، ایک دور تو ایسا آئے گا پھر اسلام کا ہی پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ ابھی ہیں مشکلیں، ابھی ہیں پریشانیاں، لیکن آئے گا لیکن ایک دور کہ اسلام کا ہی پرچم پوری دنیا پہ لہرائے گا، پھر وہی خلافت کی بہاریں ہوں گی۔ انتظار ہے قوم مسلم کو اس وقت کا، ہم نہ صحیح ہمارے آگے کی نسلیں وہ وقت دیکھیں گی، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراتا نظر آئے گا اور مسلمان کی شان دنیا میں نظر آئے گی۔ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، پوری دنیا پر اسلامی حکومت ہوگی، خلافت قائم کی جائے گی۔ امام مہدی آئیں گے لیکن یاد رہے ان کے آنے سے قبل بہت ساری دشواریاں اور مشکلات کا سامنا مسلمان کو کرنا ہے۔
مسلمان صابر رہے، اپنے دین پر قائم رہے، کیونکہ دجال بھی آئے گا۔ اور جانتے ہو آج کل کچھ لوگ ہیں جو پرچیاں کھول کے دکھا رہے ہیں، ٹرک کا استعمال کر کے پرچیوں میں بتا رہے ہیں، کریں ہم وہ باتیں بتا دیں گے تمہاری جو کوئی نہیں جانتا ہے، ہم تمہارے راز بتا دیں گے۔ یہ پرچیوں والے ابھی تم نے کیا دیکھے ہیں؟ انہیں دیکھ کر آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دجال جو آئے گا وہ تو ایسے ایسے کارنامے دکھائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا۔ دجال جب آئے گا اس کے ساتھ اس کی جنت، اس کی دوزخ ہوگی۔ جو اس کو مانے گا اپنا معبود، اپنا خدا، وہ اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، جو اس کو نہیں مانے گا اس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا۔ در حقیقت اس کی جنت دوزخ ہوگی اور در حقیقت اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ ایمان والے جو ڈٹے رہیں گے اپنے مضبوطی پر ایمان کے ساتھ، وہ کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے، کیونکہ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ جب اپنے رب پر ایمان لے آئے تو پھر استقامت کے ساتھ مضبوطی سے ڈٹا رہے، اور قرآن نے اسی کا اعلان کیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، قائم رہے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو نازل فرمائے گا، یعنی ان کے مدد کے لیے فرشتے آئے۔ اللہ کی ذات پر مضبوط یقین ہو، کامل یقین ہو، توکل پروردگار کی ذات پر بھروسہ، بندہ اپنا ایمان مضبوط رکھے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، کل کائنات اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب جب کل کائنات اس کے اختیار میں ہے تو پھر یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کیوں نہیں فرماتا؟ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اللہ ان کی گرفت کیوں نہیں فرماتا؟ یاد رہے اللہ ظالموں کی رسیاں ڈھیلی کر دیتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے، رسی ڈھیلی ہے، کہاں تک جائے گا، کہاں تک جائے گا؟ بالآخر تجھے پھر ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی گرفت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ یاد رہے پھر جب پروردگار کی گرفت میں بندہ آتا ہے پھر کوئی اسے بچا نہیں پاتا ہے، بڑے بڑے طاقتوروں کو کوئی نہیں بچا پایا۔ ایمان مضبوط کریں، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، میرا رب اللہ۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ قرآن کہتا ہے تم چاہو جتنا زور لگا لو، زمین و آسمان کی تمام طاقتیں جمع کر لو، تمام انسان جمع کر لو، تمام جنات جمع کر لو، مگر یاد رہے جہاں جاؤ گے اللہ کی طاقت دیکھو گے، اس کی قدرت کا مشاہدہ کرو گے، وہ بڑی طاقت والا ہے۔ کون کون سی نعمت کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ تو یاد رہے آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب مسلمان، آج دنیا میں یہ حالت ہے، اسلامو فوبیا کا ٹرینڈ چلا ہے، اور حالت یہ ہے کہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ اہل اسلام کے، اہل ایمان کے دشمن ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارا زمانہ ہمارا دشمن ہو جائے، ساری دنیا ہم سے ناراض ہو، فکر کوئی نہیں، بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارے آقا مدینے کے سلطان ہم سے راضی ہو۔ یاد رہے اللہ کے محبوب راضی تو پروردگار راضی، اور رب راضی تو پھر جگ راضی، فرق نہیں پڑتا ہمیں دنیا سے۔ ہم اتنا جانتے ہیں اے دنیا والو، یاد رہے ہم صاحب ایمان ہیں، ہمارا محافظ دنیا میں کوئی ہو یا نہ ہو، ہمارا محافظ مدینے کی سرزمین پہ ہمارا آقا و مولا محبوب خدا موجود ہے، ہمارا محافظ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے۔
ہمارا محافظ پروردگار ہے، ہمارا محافظ ہمارا خدا ہے، ہمیں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. اور یہ بھی سنو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. توبہ کرنے والا ولی توبہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، توبہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہوا کرتی ہے، توبہ وہ کیا کرتا ہے جسے رب کی محبت رب کا خوف دونوں مل جائے. توبہ وہ کرتا ہے اللہ اللہ. عزیزان گرامی القدر، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ دور دور تک جن کا توبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک توبہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہزاروں گناہ زندگیوں میں ہے مگر توبہ کبھی نہیں کرتے ہیں. ہماری قوم کا بھی حال یہی، ہم سب کا یہی حال ہے. اللہ رحم فرمائے، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، شرمندگی پھر بھی نہیں ہوتی ہے. گناہوں پہ گناہ کثرت سے ہے مگر شرمندگی کوئی نہیں ہے. ڈر دلوں سے نکل گیا، خوف خدا دلوں سے نکل گیا. یاد رکھنا، اگر دل میں خوف خدا ہوتا، آنکھ میں ندامت کے آنسو بھی ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں سر بھی جھکا ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بھی آنکھوں سے نکل رہے ہوتے. جانتے ہو یہ جو آنکھ میں ندامت کے دو آنسو آتے ہیں، ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو اللہ کے خوف سے آنکھیں بھیگ جاتی ہے، ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہوا وہ رونے لگ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اگر کسی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا. ہم نے دیکھا اگر کوئی مصیبت آن پہنچی، اگر بیمار ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مستقل آنکھوں میں آنسو رو رہا ہے. جب جسم کو تکلیف پہنچی رویا، مال کا نقصان ہوا رویا، بچوں کا کوئی نقصان ہوا رویا. دنیا کے جتنے نقصان ہوئے آنکھوں میں برابر آنسو آئے. مگر کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، قبر کا نقصان ہو گیا، ایک آنسو کبھی آنکھ میں نہیں آیا. حشر کا نقصان ہو گیا، ایک آنسو کبھی آنکھ میں نہیں آیا. اے میرے عزیزو، یہ جو دنیا کے لیے آنسو بہا دیے، ان آنسوؤں کی قیمت کوئی نہیں ہے، ان آنسوؤں کو پہنچنے والا کوئی نہیں ہے، ان آنسوؤں کی کوئی اوقات نہیں ہے. مگر یاد رکھنا، جو آنسو اللہ کے خوف اور خشیت کے سبب آنکھ سے نکلے، جو آنسو اللہ کی محبت کی سبب آنکھ سے نکلے، ادھر دیکھو جملہ برائے محفوظ کرنا، جو آنکھوں سے آنسو اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب نکلے، مصطفیٰ نے اعلان کر دیا ادھر بندے کی آنکھ میں خشیت الہی کے سبب جو دو آنسو آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ان آنسوؤں کا مقام یہ، کل بروز قیامت، کل میدان محشر میں یہ دو آنسو اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. بہت خوب حضرت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کے لیے بہت رو لیے، کاروبار کے لیے بہت رو لیے، اولاد کے لیے بہت رو لیے، زمینوں کے لیے بہت رو لیے. اب کبھی اپنے رب کو یاد کر کے رو. وہ پروردگار جو پیار بہت کیا کرتا ہے، وہ پروردگار خدا کی قسم رات کے وقت میں کبھی جب بستر پہ لیٹتے ہو، اس کے کرم، اے بچے، اے بیٹا، بیٹھ جاؤ آرام سے، ڈسٹرب مت کرو. اے بیٹا، کرسی آگے پیچھے ادھر ادھر کچھ نہیں کرنا، آرام سے بیٹھے رہنا. سنو، توجہ، زور سے بولو سبحان اللہ. بتا دوں آپ کو رب کے کرم، رب کی عنایت. چھوٹی سی بات بتا کے آگے بڑھتا ہوں، آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ اپنے بستر پہ جب رات کو لیٹ جائیں، جب آپ اپنے بستر پہ لیٹ کر سونے کو تیار ہوں تو رب کے کرم کو یاد کرنا. ہمیں جب نیند آتی ہے، ہر رات ہم سو جاتے ہیں، یہ نیند کیا ہے؟ فرمایا گیا یہ ہلکی موت ہے. کیا ہے؟ بولو زور سے. بے فکر رہو بالکل. پیچھے کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں پیچھے سے کہ کوئی صاحب پیچھے کوئی لٹھ لے کے کھڑا یا بندوق لے کے کھڑا، تم بولے تو کوئی تم پیچھے سے گولی چلا دے گا. کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھو بھائی بیٹھو.
کوئی نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوں, سب پیچھے تک کا دیکھ رہا ہوں. کوئی آیا تو میں پہلے بتاؤں گا آپ کو, مگر آپ سنو, توجہ سے سنو, زندوں کی طرح سنو. رات کو لیٹے بستر پہ نیند آئی, فرمایا گیا یہ ہلکی موت ہے, ہلکی موت ہے. اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو, جتنا رب کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ہر رات ہم سوتے ہیں, ہر رات ہمیں یہ موت آ جاتی ہے, یہ فقط اللہ کا کرم ہے. ہر صبح ہمارا رب ہمیں نئی زندگی عطا فرماتا ہے. وہ چاہے تو صبح کو آنکھ ہی نہ کھلے. سوتے کتنے لوگ سوتے نہیں رہ جاتے ہیں, رات میں سوئے تھے, بڑے اچھے خاصے تھے, مستیاں کر رہے تھے, جھوم رہے تھے, ناچ رہے تھے, پارٹیوں میں تھے رات بھر, شادیوں میں تھے رات بھر, صبح کا سورج نہ دیکھ سکے, بستر پہ سوئے تو سوتے ہی رہ گئے. شکر ادا کیا کرو اپنے پروردگار کا, ہر صبح اللہ تعالیٰ نئی زندگی عطا فرماتا ہے. کبھی اپنے مولا کے کرم کو یاد کر کے اس کی محبت میں بھی 2 آنسو بہایا کرو, اس کی خشیت سے بھی 2 آنسو بہایا کرو. ہمارا حال تو یہ ہے, مصیبت آئی تو روئے. آرام سے بیٹھو بیٹا, موبائل بند کر بیٹا, بند کر, بند کر. یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, بعد میں بیٹا سب لوگ سن سکتے ہو تم. حالات یہ ہیں, دنیا میں کوئی نقصان ہوا ہم رونے لگے. بندہ مصیبت میں, مشکل میں, بیماری میں, تکلیف میں پھر روتا ہے, اور روتا بھی ہے تو پھر رونے کا انداز بھی اس کا الگ ہوتا ہے. پھر شکایتیں کرتا ہے, شکوے کرتا ہے, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, میرے ساتھ ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, 1000 شکایتیں. جب اللہ تجھے نعمتوں سے نواز رہا تھا, فراوانی نعمت اللہ نے عطا کی, تو تو نے کبھی رب کا شکر ادا نہیں کیا, اس کو اپنا کمال سمجھنے لگا. کاروبار اچھا چلا تو تو نے سمجھ لیا میں بہت عقل مند ہوں, میری عقل کی بنیاد پہ کاروبار چل رہا ہے. ابھی عقل کی اور علم کی بات حضرت نے کی تھی نا, یہی تو فرق ہوتا ہے. عقل کے ساتھ اگر علم بھی ہو تو صحیح راستہ دکھا دیا کرتا ہے. عقل عروج کے وقت پہ کہتی ہے یہ تیرا کمال ہے, مگر علم کہتا ہے یہ تیرا کمال نہیں, یہ تو پروردگار کا کرم ہے, یہ تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. مصیبت میں فوراً رونا شروع کیا, شکوے 1000 ہو گئے. کیا تمہیں یاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی آزمایا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بڑے برگزیدہ پیغمبر, اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مال بھی خوب دیا, باغات دیے, زمینیں دی, گھر بار, بچے, اولاد, بیٹے سب عطا کیا. مگر ایک مرتبہ فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا دولت ہو تو بندہ شکر ادا کرنے ہی لگتا ہے, مال ہو تو بندہ شکر ادا کرنے ہی لگتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا ایوب اگر دولت نہیں بھی ہوگی تب بھی میرا شکر ادا کرے گا, مال اگر نہیں بھی رہے گا تب بھی میرا شکر ادا کرے گا. فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا, فرشتوں چاہو تو آزما لو, چاہو تو امتحان لے لو. اللہ نے حکم دے دیا امتحان لے لیا جائے. اللہ اکبر, اب امتحان لیا گیا, آزمایا گیا. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے, مگر بندے کو چاہیے ہر حال میں راضی برضا رہے, ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا رہے. عزیزان گرامی القدر, پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا. آپ کے مکان کی چھت گری, بیٹے سارے چھت کے نیچے دب کے مر گئے. اللہ اللہ, اب دیکھیں امتحان کس نوعیت کا, آزمائش کس لیول پر ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا, سارے باغات جل گئے, فصلوں میں آگ لگ گئی, سب برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے, آپ خود بھی بیمار ہو گئے, جسم پر آبلے پڑ گئے. بعض لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہو گئی, وہ بیماری جس کو معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے. تو یاد رہے انبیاء علیہ السلام ہر عیب سے, ہر نقص سے اللہ نے انہیں مبرہ اور پاک فرما دیا. کوئی ایسی بیماری
بیماری نہیں ہوئی، صرف اتنا کہ جسم پر آبلے پڑ گئے، پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئیں جو عام طور پہ کسی کے بھی نکل جاتی ہیں۔ جسم پر جب یہ پھنسیاں پھوڑے، جب یہ آبلے پڑے، جب یہ بیماری ہوئی عزیزو، کون تھا ان مصیبت کے ایام میں؟ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ میں۔ عورت وفادار ہو تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، یاد رکھنا۔ شریک سفر اگر وفادار مل جائے، وہ کسی بھی حال میں ساتھ چھوڑ کر نہیں جاتی ہے، ورنہ حالات تو یہ ہے کسی نے پڑھا لکھا کے اپنی کو ایس ڈی ایم بنا دیا، وہ کسی دوسرے ڈی ایم کے ساتھ رفو چکر۔ بیوی کا وفادار ملنا بھی بڑی بات ہے، ورنہ تو ہم نے دیکھا ہے جو ذرا سی ہوئی نا قابل، پھر اس کا تو انداز بدل جاتا ہے، تیور۔ ارے جو کسی، مان لیجئے عورت کو اللہ نے بڑی عزت دی، مگر میں کہہ رہا ہوں جو پڑھی لکھی بھی نہ ہو، کام میں بھی جیسے اتنی زیادہ مہارت نہ ہو، اس کا بھی مزاج چوتھے آسمان پہ ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ نخرے ہوتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا میرے عزیزو، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مشکل وقت میں شوہر کے ساتھ ہے، خدمت کر رہی ہے۔ یہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی، اور یہ مت سمجھنا یہ آج کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کے ساتھ کبھی وفا نہ کر سکی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کے ساتھ وفا نہ کر سکی۔ کیا بات اللہ کے پیغمبر کی بیوی نہیں تھی؟ مگر ایک وہ بھی خاتون تھی جو فرعون کی بیوی تھی، مگر جب حق سمجھ میں آ گیا تو جناب آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ پھر ایمان لانے کے بعد میں تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں۔ پھر جانتے ہو فرعون نے کیا کیا تھا؟ آپ کے چاروں ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھونک دی تھیں، اپنی زبان میں کہیں تو کیلیں ٹھونک دی تھیں، کیلیں ٹھونک دی تھیں، ہل نہ سکے، اتنی تکلیفیں دی گئی تھی، کھوٹیاں گاڑ کر ان پہ آپ کے ہاتھ پیر رکھ کے پھر میخیں ٹھوک کر دھوپ میں آپ کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تپتے ہوئے ریت پہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ تڑپتی رہے گی، بلبلاتی رہے گی۔ مگر جب سینے میں ایمان ہوتا ہے، دل میں ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، پھر کامل مومن یہی اعلان کرتا ہے اور بتاتا ہے، ظلم کرنے والے تم ظلم کرو، مگر یاد رہے وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس سے حضور دادا میاں سید نور علی میاں، سید منظور علی میاں، حضرت علامہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور کے عاشق اسی لیے کبھی کسی مشکل میں گھبراتے نہیں، بلکہ ہم تو ڈٹ کے دنیا کو اعلان کر کے بتاتے ہیں، پیار نبی سے کرنے والے، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، بمن پورہ میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، دنیا کے ہر خطے میں ہیں۔ پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان کے نام پہ مرنے والے، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں مصیبتوں میں ہم شکوے کرتے ہیں اللہ سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ زندگی کے وہ جو ایام گزرے نا، پھر بعد میں جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، پھر پروردگار عالم نے وہی دولت عطا فرمائی، امتحان مکمل ہوا، کامیاب ہو گئے، ہر حال میں راضی برضا رہے۔
ہر حال میں کہتے تھے مولا جب بھی خبر آتی تھی کان میں، جب پہلے کان میں خبر آئی تمہارے بیٹے سارے مر گئے، آپ نے کہا میرا کیا تھا، اللہ نے دیے تھے اسی نے واپس لے لیے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ خبر ملی آپ کے باغات سب برباد ہو گئے، فصلوں میں آگ لگ گئی، آپ نے فرمایا کیا ہوا، اللہ نے دیا تھا اس نے لے لیا، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ عزیزان گرامی القدر ہر حال میں راضی برضا رہے۔ پھر جب خود بیمار ہوئے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں دیکھ لو کہ میرا ایوب ہے ہر حال میں راضی برضا ہے، اب بولو۔ تو فرشتوں نے کہا ہاں اے پروردگار واقعی یہ ہر حال میں تیری رضا میں راضی ہے۔ امتحان مکمل ہوا، اللہ نے پھر وہی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے پھر اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو حکم دیا زمین پہ اپنا پیر مارو، حضرت ایوب نے زمین پہ پیر مارا، زمین سے چشمہ نکل پڑا، پانی نکل آیا، اللہ نے حکم فرمایا اس میں نہاؤ، اس میں آپ نے غسل کیا، نہائے، آپ کی بیماری دور ہو گئی، آگے بڑھے۔ اللہ نے حکم فرمایا پھر زمین پہ پیر مارو، پھر زمین پہ پیر مارا، پھر ایک چشمہ جاری ہوا، اللہ نے حکم دیا اس میں بھی نہاؤ، اس میں بھی غسل کرو، آپ نے اس چشمے میں غسل کیا، نہائے، اس پانی کو جیسے جسم پہ ڈالا آپ کا سارا وجود نورانی ہو گیا، آپ کا سارا وجود چمکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری کے بعد میں حسن بھی مزید نکھار دیا اور زیادہ آپ کو نورانی بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، عرس مقدس۔ جواب نہیں حضرت، کیا ہوتی ہے صبر و شکر کی دولت سنو ذرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، باغات بھی عطا فرمائے، وہ فصلیں بھی اللہ نے عطا فرمائی، پہلے سے زیادہ اللہ نے نوازا، پروردگار نے اب بیٹے بھی عطا فرما دیے، سب کچھ اللہ نے عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام سے کسی نے آ کر معلوم کیا، بڑے مزے کی بات سنو، لطف لینا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا تھا، جب کسی نے معلوم کیا تھا اے پیغمبر خدا، ایک دور وہ تھا اللہ نے سب کچھ دیا تھا، نوازا تھا، پھر ایک دور آیا پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، آزمائش کا، امتحان کا، پھر ایک دور یہ ہے فراوانی نعمت اللہ نے عطا کی ہے۔ مگر یہ بتائیے ان تینوں اوقات میں کون سا وقت آپ کو زیادہ اچھا لگا، کون سا وقت زیادہ پسند آیا، کس حال میں آپ کو زیادہ مزہ آیا؟ جملہ میرا سننا، بات عاشقوں کی ہے، بات عشق کی ہے، جب دل کو تسلی ملے تو جواب ایسا ہی آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا یوں تو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا جس حال میں رکھے اللہ وہی حال اچھا ہے، مگر فرماتے ہیں جب میں بیمار تھا، جب میں امتحان سے گزر رہا تھا، جب میں آزمائشوں سے گزر رہا تھا، فرماتے ہیں اس دور میں مجھے زیادہ مزہ آتا تھا، اس دور میں زیادہ مزہ صاحب پوچھا کس لیے؟ اب جواب سننا۔ فرماتے اس لیے جب بچے مر گئے، بیٹے میرے دنیا سے چلے گئے، جملہ بہت بڑا ہے، سننا، حفاظت کرنا۔ جب سارے بیٹے میرے مر گئے، ساری دولت میری چلی گئی، میں بیمار ہو گیا، فرماتے وہ وقت ایسا تھا ہر دن ہر روز میرا رب میرا پروردگار، ہائے جملہ سننا خدا کی قسم، فرماتے ہر دن ہر روز میرا پروردگار میرا خدا میرا حال معلوم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تھا ایوب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ حال خود پروردگار معلوم، حال خود اللہ معلوم۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے 12 گھنٹے اسی مستی میں گزر جاتے تھے، اپنی قسمت پہ میں ناز کرتا تھا، میں ایوب اور وہ میرا رب، میں ایوب اور وہ میرا پروردگار۔ کہتے ہیں وہ مستی بھی عجیب تھی، 12 گھنٹے وہ نشہ نہیں اترتا تھا، اپنی قسمت پہ میں رشک کرتا تھا کہ میرا پروردگار میرا حال معلوم کر رہا ہے۔ فرماتے 12 گھنٹے تو
कैफियत में उस मस्ती में गुजरते थे। फरमाते फिर 12 घंटे और आते थे। फरमाते वो 12 घंटे इंतजार की तड़प में गुजरते थे कि 12 घंटे के बाद में अब मेरा खुदा फिर मेरा हाल मालूम करेगा। हर घंटा उसी तड़प के साथ गुजरता था। अब इतने घंटे रह गए, अब इतना वक्त रह गया, अब इतना वक्त रह गया, अब मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। याद रहे जो साबिर और शाकिर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें इतनी नाजिल करता है, रहमतों का इस कदर नुज़ूल होता है, न उन्हें शुमार किया जा सकता है, न उन्हें आदमी कभी समझ सकता है। तो हर वक्त में अल्लाह की रजा में राजी रहें, हर वक्त में राजी बरजा रहें, हर वक्त में इतना याद रहे अल्लाह की बारगाह में गुनाह हो जाएं तो नदामत के आंसू बहाए जाए। ऐ मौला तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। तो अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होते हैं जो तौबा करते हैं, जो आंखों में उनकी आंसू होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों को वली बताया, तो ये सुल्फे वाले किधर से निकल के आए, ये गांजा चरस वाले किधर से निकल के आए भैया? ये जो चिलम के धुएं उड़ाते जा रहे हैं, ये जटाधारी मठाधारी अल्लाह अल्लाह बाबे आता जाता कुछ नहीं। ये मजार आपके सामने है, ये खानदान आपके सामने है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सादात है मियां, ये मजार आपकी निगाहों का मरकज है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। हम चिलम वालों के हाथों पे सौदा नहीं करते अपनी जिंदगियों का। हम सिगरेट शाह, सट्टे शाह, लोटे शाह, मटके शाह, उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हज़रत सैयद नईम मियां साहब बैठे हैं, देखो इनकी ना शरीफ सुनेंगे आप मेरे बाद में, बड़ी उम्दा आवाज है, मगर सुनो, देखो गौर करो मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सादात ये मेरे मुस्तफा का घराना है, ये आपकी निगाहों का मरकज है, ये अल्लाह वाले का मजार है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, मेरे साथ अगर कोई चाहे, मैं यहां तो ओपनली उस गांव का उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को जाना है तो चलो किराया भी मैं दूंगा, आ जाना, मेरे पास एड्रेस भी बताऊंगा, भेजूंगा। मैंने वो भी मजार देखे हैं कि जहां पे जब मैं गया लोग मुझसे बोले हजरत फातिहा के लिए चलो, हम गए, मैंने कहा कुल शरीफ होगा, साहब फातिहा होगी। मजार पे पहुंचे तो अजीब सी खुशबू, अजीब सी स्मेल, बैड स्मेल। मैंने कहा यार ये समझ में नहीं क्या है भाई, मजार पे जब फातिहा आप यहाँ पे उर्स हो रहा है, कुल शरीफ होगा तो क्या होगा, तबर्रुक रखा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएंगी, इत्र लगाया जाएगा, खुशबू का माहौल होगा। मगर वहां से जब मुझे अजीब सी बैड स्मेलिंग मैंने महसूस की, मैंने कहा क्या, थोड़ी देर में देखा तो एक तबाक में तबर्रुक है, बीच में सिगरेट खड़ा है, जला हुआ सिगरेट। मैं बोला मतलब ये क्या किस्सा है? बोले हजरत जिनके मजार पे आए हो इनका नाम है कमांडर शाह बाबा। मैंने कहा मतलब? बोले कमांडर फिल्टर का सिगरेट पीते थे और कमांडर फिल्टर का सिगरेट बांटते थे। बोले अब देखो जाहिलों की बातें जाहिलाना, जैसे वो चिलम पीने वाले का मुरीद कहता नहीं है जब बाबा नंगा बैठा होगा, नंगा
6 مہینے یا 1 سال سے نہایا نہیں ہوگا، میل جسم پہ اتنا ہوگا کہ ذرا سی یوں انگلی مارو گے تو پرت پوری چھٹ کے آئے گی میل کی. سنیچرا، لیچڑ، ایک دم گندا بیہودہ، ایک ایک پسلی اس کی گن لو، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں، نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کی پرواہ، بس ایک ہی فکر ہے اسے کہ کسی طرح سے سلپا مل جائے، چرس مل جائے. اب چاروں طرف اس کے جاہل مرید بیٹھے حلقہ لگا کے، اس نے یوں چلم میں کھینچ کے جو پہلے تو 2-3 آہستہ آہستہ مارے، پیٹ ایسے ہلنے لگا، اور پھر جو ایک لمبا والا کھینچا، کش لگایا، ظفر بزمی صاحب، پیٹ تو اندر گیا، پیشاب باہر نکل آیا. یہ کیا؟ اور جاہل مرید بولا بابا نے لمبا والا کش لگا لیا ہے، اب کرامت دکھائیں گے. ابے میں نے کہا کرامت کیا دکھا؟ پہلے دیکھ لے اس نے نحوست پھیلا رکھی ہے. پہلے اس ولی ہو تو ایسا جس کے بارے میں فرمایا گیا ولی کا چہرہ دیکھو، پیر کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اور پھر پیر اگر قسمت سے سید مل جائے تو پھر قسمت کی سمجھو معراج ہو گئی. پیر اگر سید مل جائے، کیوں؟ اہل بیت کی بڑی شان ہے، سادات کی بڑی شان ہے. زیادہ اس پہ میں لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، حضور کی حدیثوں کے 2-3 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سنا رہا ہوں، بات آگے بڑھا رہا ہوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ. فرمایا میرے مدنی کریم آقا نے، تمہارے میرے کائنات کے نبیوں کے امام نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، علا و مما تعالی حب آل محمد مات تائبا، علا و مما تعالی حب آل محمد مات شہیدا، علا و مما تعالی حب آل محمد جعل اللہ لہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. بول دو سبحان اللہ. آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کا پیار دل میں لے کے جائے گا دنیا سے، آقا فرماتے ہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دے دے گا. یعنی مرے گا بعد میں، توبہ پہلے کرے گا، توبہ کر کے مرے گا. آقا نے فرمایا جو میری آل کا پیار سینے میں لے کر جائے گا، تم دیکھو گے بستر پہ مر رہا ہے، مرے گا بستر پہ، دم بستر پہ توڑے گا یا اسپتال میں دم توڑے گا، مگر آقا نے فرمایا مرتبہ شہادت کا پائے گا. اور اب بڑا لطیف فقرہ، بڑا لطیف آقا کا فرمان. حضور نے فرمایا جس کے سینے میں میری آل کا پیار ہو، پھر اس محبت کو سینے میں لے کر وہ دنیا سے جائے، آقا فرماتے ہیں جب اسے قبر میں رکھ دیا جائے گا، قبر پہ مٹی ڈال دی جائے گی، تو پھر کئی ایسے ویسے آ کر کہیں گے مر گئے، مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. مگر سنو سنو، اللہ فرماتا ہے ان کے منہ پہ، حضور نے فرما دیا ان کے منہ پہ تماچا لگانا اور ان کی غیرت کو جگانا، بتانا کہ مدنی تاجدار نے 1400 سال پہلے اعلان فرما دیا ہے جب آل رسول کا پیار اپنے سینے میں بسا کر کوئی قبر میں جاتا ہے، فرمایا میرے آقا نے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو قبر نہیں رہنے دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو مزار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بناتا ہے؟ مزار بنا دیتا ہے. بولو زور سے بولو. ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا اس لیے صاحب 5 منٹ اور بولوں. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو مزار بنا دیتا. کیا بناتا بولو؟ ارے زور سے بولو، 5 ہی منٹ ہے اپنے پاس، 5 منٹ میں ٹائم ختم ہے. ارے تقریر کا ٹائم ختم ہے، کوئی اور ختم نہیں ہے ابھی الحمدللہ. باقی تو جب اللہ چاہے تبھی ٹائم ختم ہوگا. زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. آگے بڑھو. ہم ایسے ویسوں کو نہیں مانتے تو کیا فرمایا آقا نے؟ اللہ مزار بنا دیتا ہے. اب ادھر تم مزار دیکھ کر، بنتا ہوا دیکھ کر پیچھے نہ ہٹنا، حیرت میں نہ پڑنا، بلکہ آگے آنا، پیسہ بھی لگانا، چندہ بھی دینا، اس لیے کہ آقا کا فرمان ہے مزار بنتا ہی ان کا ہے جن کے سینوں میں اہل بیت کا پیار ہوتا ہے. پھر خود اہل بیت کا مزار بنے، اللہ اللہ اس کی شان کیا. مگر سنو سنو، ایک مزار وہ میرے خواجہ کا آستانہ، ایک مزار وہ غوث اعظم کا آستانہ، ایک مزار وہ صابر پاک کا آستانہ. ہم نے بڑے دیکھے،
ہمیں تو کہیں گے خبروں پہ جاتے ہیں، خبروں پہ جاتے ہیں، مگر میں نے بڑے بڑے سڑے ہوئے دیکھے، کلیئر میں یوں دیکھے میں نے ہاتھ باندھے ہوئے بچے نہیں ہو رہے، بیگم نے کان پکڑ کے چابی گھمائی، بولی چل کم وقت بہت دن ہو گئے، چل بہت دن سے کہہ رہا ہے، چل چل صابر پاک کے وسیلے سے دعا مانگیں گے اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ کان پکڑ کے لے کے آ گئی، آ گئے ہاتھ صابر پاک آ گیا ہوں، کرم ہو جائے نگاہ کرم کرم۔ یاد رکھو ایک مزار وہ جہاں پر لوگوں کا ہجوم لگ جائے، وہ بھی مزار، ایک مزار وہ جہاں زیادہ دور دور کے لوگ تو نہیں آتے ہوں، زیادہ ہجوم تو انسانوں کا نہیں لگتا ہو، تو یہ مت سمجھ لینا کہ یہ مزار نہیں ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جو مزار بناتا ہے، آقا نے فرمایا انسان اس مزار پہ آئے نہ آئے، اللہ کے فرشتے اس مزار پہ آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، جڑو ولیوں سے، جڑو سادات اکرام سے، خدا کی قسم ایسے ویسوں کو ولی مت ماننا، قرآن علامتیں بتاتا ہے، التائبون توبہ کرنے والا، العابدون عبادت کرنے والا۔ ولی کون عبادت کرنے والا؟ کمنڈر فلٹر سگریٹ پھونک پھونک کے کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ میں ایسا تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز کوئی حرام کا فتویٰ دے رہا ہوں، میں کبھی گاؤں والے سوئی لپیٹنے لگے مجھے کہ مولانا مباح تو ہے، معیوب تو ہے، البتہ حرام نہیں ہے، اور باقی آگے بڑے علماء اگر اس پر کوئی آگے ان کی رائے بن جائے، آگے وہ فیصلہ کریں تو وہ ہمیں منظور ہے، ابھی تک تو معیوب سمجھا جاتا ہے، بہتر نہیں ہے، صحت کے لیے مضر ہے۔ مگر غور کرو میں نے کیا بتایا، سگریٹ جلا کے فاتحہ، یہ کس کا طریقہ بھائی؟ جاہلوں کا طریقہ۔ کوئی سٹے والے بابا کلی چڑھا پڑا رہتا ہوگا، کہیں مر مرا گیا، لوگ آتے ہوں گے اس سے سٹے وٹے کے نمبر پوچھ کے جاتے ہوں گے، بس میاں وہ سٹے شاہ بابا، کوئی مٹکے شاہ بابا، کوئی لٹھے شاہ بابا۔ اور حیرت ہوگی، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا پڑوسی ملک میں شلوار والی سرکار، لوٹوں والی سرکار، سائیکل والی سرکار، پتنگ والی سرکار، انہوں نے تو حد کر کے رکھ دی ہے، اتنی گند مچائی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ یاد رکھنا یہ آپ کے گاؤں کے اندر جو مزار ہے ایسے ویسوں کا مزار نہیں، یہ مصطفیٰ کے شہزادوں کا مزار ہے، یہ غوث اعظم کے شہزادوں کا مزار ہے۔ آیا بھی کرو ان کی بارگاہ میں آ کر، اپنے رب سے دعائیں بھی مانگا کرو، ان کا وسیلہ بھی دیا کرو، اور جو ان کی نسل ہے سید آل رسول ہے، ادھر میرے پیچھے یہ خوبصورت چہرہ تمہیں سید صاحب کا نظر آئے گا، سید آزاد صاحب جو خدا عالم دین بھی ہے ماشاءاللہ، ان سے آ کر اپنے لیے دعائیں بھی کرایا کرو، کیونکہ تمہاری میری بات یہ، ہم مسلمان غلام مصطفیٰ ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، اور یہ مصطفیٰ کی آل ہے۔ تو فرق تو ہے نا۔ میرے امام نے کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، العابدون قرآن نے کہا ولی وہ جو عبادت کرے۔ اور یہاں کچھ ایسے ہیں نماز ایک وقت کی پڑھتے نہیں، مرغے کی ٹانگیں یہاں چاہیے، بکرے کی پسلیاں چانپیں یہاں چاہیے، بریانی یہاں چاہیے، اور نماز کے لیے بولے میں کعبے میں پڑھتا ہوں نماز، تو اور تیرا منہ کعبے میں تو کعبے میں کھایا کر جا کے، مکے میں تو بڑے شاندار شاندار ہوٹل ہیں، وہیں جا کے کھایا کر، یہاں کھاتا ہے۔ اور نماز کے بعد ایک پیر مجھے ملا، خدا کی قسم اللہ رحم کرے، ہٹا کٹا موٹا تازہ تندرست فرما، لوگوں نے بلایا مجھے، میں امام تھا وہاں، بولے آؤ حضرت ذرا پیر صاحب آئے، ہم چلے گئے، میں نے کہا کوئی اچھے پیر صاحب آئے ہوں گے سید صاحب، جا کے ہم بیٹھے، دعا سلام ہوئی، کھانا کھایا، پیر نے طبیعت سے تمام ٹانگیں اور تمام جتنا صحیح مال تھا اس نے کھا لیا، ہم تو پیچھے سے تھے حضور لو آپ پہلے، حضور لو آپ پہلے، مگر جیسے ہی ہوئی اذان سید صاحب پیر نے چارپائی پہ پھیلا دی ٹانگیں، میں نے کہا مطلب ادھر اذان ہوئی، ادھر لیٹ کے پیر بولا اللہ اکبر
ابے میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے وہ پیر صاحب ذرا لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ لنگڑا ہے, لولا ہے, محتاج ہے, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کی, فالج پڑ گیا اس پہ, ہو کیا گیا اسے جو لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے؟ اچھا خاصا موٹا تازہ بکرا ٹہل رہا ہے اور نماز کا نمبر آیا تو لیٹ گیا لمبا لمبا. ایسے جاہلوں سے ہمارا مطلب نہیں. العابدون وہ جو عبادت کریں گے, الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. قرآن کہتا ہے عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے, قیام کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدے کرنے والے, یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے نیکیوں کا حکم دینے والے, بھلائیوں کا راستہ بتانے والے, برائیوں سے روکنے والے, اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے, یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ہم انہیں ولی مانتے ہیں, ہم انہیں ولی مانتے ہیں اور کہتے ہیں ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے, ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے. ان سے اپنا رشتہ مضبوط کریں, سادات سے اپنا رشتہ مضبوط کریں, ولیوں کے آستانوں پر جائیں. اور ولیوں اگر کوئی کہے نا کہ مر گئے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ, تو اسے بتانا کہ تیرا کوئی ہوگا. تو نبی کے لیے بھی بولتا ہے, ہم کہتے ہیں تیرا کوئی مر گیا ہوگا مگر ہماروں کا سن لے. تقریر ختم ہے, یہ 4 مصرے زور سے بولے سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ, ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ, تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ, تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی. زبر بزمی صاحب, کل بھی تھے آج بھی ہیں. حضرت بڑی عمدہ تقریر تھی آپ کی ماشاءاللہ. کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی. فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ. یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہے زندہ, لیکن زندہ تو وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمیں سادات کی سچی محبت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بزرگوں کا دامن تھام کر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں میرا رب معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سے جانتا نہیں ہے میرا خدا وہ ہے جو سپر پاور ہے, بڑی طاقت رکھتا ہے. نمرود کہنے لگا بتاؤ تمہارا خدا کیسی طاقت رکھتا ہے, کیسی پاور رکھتا ہے تمہارا خدا. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیا کرتا ہے, موت بھی دیا کرتا ہے. زندگی کا مالک بھی ہے اور موت کا مالک بھی ہے. میرا اللہ وہ ہے جسے چاہے زندگی عطا کر دے اور جسے چاہے اللہ موت دے دیتا ہے. جسے چاہے اللہ زندگی دے, جسے چاہے موت دے دے. تو نمرود نے کہا ابراہیم یہ بات ہے؟ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے 2 قیدی بلائے, ایک وہ جسے سزائے موت ہو چکی تھی, ایک وہ جسے آزاد کر دیا گیا تھا. دونوں کو بلا کر اس نے کہا کہ جسے آزاد کر دیا گیا تھا نا اس کو کہا کہ اسے پھانسی کی سزا, اسے سزائے موت دے دی جائے, اور جسے سزائے موت سنائی گئی تھی اسے کہا اسے آزاد کر دیا جائے. کہنے لگا ابراہیم لو جو مرنے والا تھا میں نے اسے زندگی دے دی, اور جو زندہ رہنے والا تھا میں نے اسے موت دے دی. کہنے لگا زندگی اور موت تو میں بھی دیا کرتا ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا نادان تو میری بات کو سمجھا ہی نہیں, تو میری بات کو جانا ہی نہیں, تو سمجھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی شان تو یہ, اس نے تو قرآن میں فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ زندگی اور موت کا مالک ہے. فرمایا تو میری بات کو نہیں سمجھا, میرا خدا تو وہ ہے اگر کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, بوٹیوں کا قیمہ بنا دیا جائے, پھر اگر میرا رب زندگی دینا چاہے تو اس قیمے کو واپس ملا کر گوشت کا لوتھڑا بنا کر اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں سے ملا کر پھر بھی زندگی عطا کر دیتا ہے. تو اللہ کی شان تو یہ ہے, پروردگار کی شان تو یہ ہے. دوسرا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. خوف ڈرانا چاہتا تھا نمرود, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کر کھڑے رہے. کہا میں ڈرنے والا نہیں ہوں, امتحان ہے اللہ کی طرف سے.
تو اس امتحان میں اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ایک بات آپ سنیں ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. ایک بڑی دلچسپ بات یاد آئی مجھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 امتحان دیے ہیں. خوف، بھوک، مال کا نقصان، اپنی جان کا نقصان، اولاد کا نقصان. 5 امتحان دیے. تھوڑی سی کو دے دو. 5 امتحان دیے. کتنے؟ 5. وقت کتنا لگا؟ تقریباً 105 سال یا 100 بعض روایات کے مطابق 120 سال کا زمانہ لگا. 5 امتحان دینے میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 120 سال کا زمانہ لگ گیا. آؤ عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان دے رہے ہیں، 120 سال کا زمانہ لگ گیا. لیکن آؤ امام حسین کی بارگاہ میں چلو، کربلا چلو. 7 محرم ہے، 7 محرم کی فجر سے امام حسین نے امتحان دینے شروع کیے. 7 محرم الحرام کی صبح سے فجر سے حضرت امام حسین نے امتحان دیے. تو امام حسین نے 10 محرم الحرام کی عصر تک 5 امتحان دے دیے اور 5 امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے. اے لوگوں ذرا غور تو کرو، حضرت ابراہیم 5 امتحانوں میں 120 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کی شان یہ 7 محرم کی فجر سے 10 محرم کی عصر تک امام حسین نے 5